بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نجاست و طہارت یعنی پاکی اور ناپاکی کے متعلق بات کریں گے۔ کسی بھی چیز کو ہم دیکھیں تو وہ اس کی دو ہی حالتیں ہوگی، یا تو وہ پاک ہوگی یا ناپاک ہوگی۔ مثال کے طور پر کپڑا لے لیا جاوے، کپڑے کی دو حالتیں ہوگی، یا تو کپڑا پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا۔ برتن لے لیے جاوے، برتن کی دو حالتیں ہوگی، یا تو وہ پاک ہوں گے یا ناپاک ہوں گے۔ اسی طریقے سے انسان کے جسم کو لے لیا جائے تو اس کی بھی دو ہی حالتیں ہوگی، یا تو وہ پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے نجاست کے بارے میں یعنی ناپاکی کے بارے میں۔ تو نجاست یعنی ناپاکی کی کل دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حقیقی اور دوسری قسم ہے حکمی۔ حقیقی ناپاکی کس کو کہتے ہیں؟ نجاست حقیقی یعنی وہ ناپاکی، وہ نجاست جو نظر آ سکے، وہ نجاست حقیقیہ ہے۔ مثال کے طور پر پیشاب ہم کو نظر آتا ہے، وہ ناپاک ہے، وہ نجاست حقیقی میں آئے گا۔ اسی طریقے سے پاخانہ ہم کو نظر آتا ہے، وہ نجاست حقیقی ہوگا۔ اسی طریقے سے شراب ہم کو نظر آتی ہے، یہ نجاست حقیقی ہے۔ اسی طریقے سے خون ہم کو نظر آتا ہے، یہ نجاست حقیقی۔ اب ان سے پاک کس طریقے سے ہوا جائے؟ تو جس کپڑے پر یا انسان کے جسم پر نجاست حقیقی لگ جائے تو اس کو پاک صاف پانی سے اس طریقے سے دھویا جائے کہ اس ناپاکی کے ساتھ ساتھ اس ناپاکی کا اثر بھی جاتا رہے، تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اب نجاست حقیقی یعنی حقیقی ناپاکی کا چیپٹر تو یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اب ہم بات کریں گے دوسری قسم کے بارے میں، جو ہے نجاست حکمی یعنی حکمی ناپاکی۔ اب حکمی ناپاکی کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ وہ ناپاکی ہے جو نظر تو نہیں آتی مگر شریعت نے اس کے اوپر ناپاکی یعنی نجاست کا حکم لگایا۔ وہ ناپاکی جو نظر نہیں آتی مگر شریعت نے اس کے اوپر ناپاکی کا حکم لگایا ہے، اس کو حکمی ناپاکی کہیں گے، نجاست حکمی کہیں گے۔ اس کی کل دو قسمیں، ایک تو ہے حدث اصغر اور دوسرا ہے حدث اکبر۔ حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی، حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی۔ اب حدث اصغر کس کو کہتے ہیں؟ حدث اصغر کہیں گے انسان کی وہ کیفیت کو کہ انسان کو غسل کی تو ضرورت نہیں ہے لیکن انسان بے وضو ہے، تو اس صورت کے اندر اس کی جو کیفیت ہے اس کو کہا جائے گا کہ یہ حدث اصغر میں ہے یعنی چھوٹی ناپاکی میں ہے، بے وضو۔ اور اگر انسان کو غسل کی ضرورت ہے، احتلام کی وجہ سے یا صحبت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے انسان کو غسل کی حاجت ہو گئی ہے، تو اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ یہ حدث اکبر میں ہے یعنی یہ بڑی ناپاکی میں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر بے وضو ہے، وضو کر لے گا تو حدث اصغر سے نکل جائے گا، اور اگر غسل کی حاجت ہے اور غسل کر لے گا، اس کے فرائضوں کو ادا کر لے گا، تو اس صورت کے اندر یہ حدث اکبر سے نکل جائے گا۔ اب شریعت نے ہم کو پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے، تو یہ کس وجہ سے؟ تو ہم دیکھیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان اگر وہ اپنے دماغی اعتبار سے صحیح سالم ہے تو اس صورت کے اندر وہ پاک رہنے کو، پاک صاف رہنے کو، صاف صفائی کو پسند کرتا ہے۔ تو شریعت نے بھی ہم کو پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت جس کا ایک حصہ وضو بھی ہے، یہ نصف ایمان ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو یعنی پاکی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان جو ہے، ایمان کے کل دو حصے، ایک تو ہے ایمان اعتقادی اور دوسرا ہے ایمان عملی۔ ایمان اعتقادی کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا وہ حصہ جس کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے، اس کو ایمان اعتقادی کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور آخری نبی ماننا، یہ ہمارے عقیدے ہیں۔
تو وہ ایمان کا وہ حصہ جس کا تعلق عقائد سے ہے اس کو ایمان اعتقادی کہا جاتا ہے، اور ایمان کا وہ حصہ جس کا تعلق عمل سے ہے، مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، تو یہ ایمان کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق اعمال سے ہوگا، تو یہ ایمان عملی ہوگا۔ تو ہم دیکھیں کہ اس کے اندر نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جو دن میں ہم کو 5 دفعہ ادا کرنی پڑتی ہے، اور نماز کے لیے شرط جو ہے یہ طہارت ہے، یعنی نماز کو ادا کرنے کے لیے انسان کا تمام نجاست سے، نجاست حقیقی سے بھی اور نجاست حکمی سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو جو ہے، پاکی کو ہے، آدھا ایمان قرار دیا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کے احادیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور آخرت میں بڑے بڑے مرتبے دیتا ہے، اور وضو کرنے سے تمام بدن کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ بعض احادیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرہ دھونے کی وجہ سے وہ گناہ جو چہرے سے ہوئے ہو وہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ دھونے سے وہ گناہ جو ہاتھ سے صادر ہوئے ہو وہ معاف ہو جاتے ہیں، پیر دھونے سے وہ گناہ جو پیر سے ہوئے ہو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت نے پاک رہنے کو کتنا پسند کیا ہے کہ پاک رہنے کے لیے شریعت نے اتنے فضائلوں کو بیان کیا۔ نیز مسلم شریف کی حدیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص مسنون طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور بعض صحیح احادیث میں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ تو کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اتنے بڑے مجمع کے اندر، حشر میں تو بہت بڑا مجمع ہوگا، حضرت آدم سے لے کر دنیا کا آخری انسان ہوگا میدان حشر میں، آپ اپنی امت کو کس طریقے سے پہچان لوگے؟ یہ حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پہچان ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ ان وضو کی وجہ سے ان کے چہرے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، یعنی وضو کرنے کی وجہ سے جن جسم کے جن حصوں کے اوپر، جن اعضاء کے اوپر وضو کا پانی لگتا ہے وہ اعضاء کل کو قیامت کے دن چمکدار ہوں گے، جس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو پہچان لے کے کہ یہ میری امت کا ایک فرد ہے۔ نیز باوضو رہنے سے آدمی شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور احادیث میں ملتا ہے کہ باوضو رہنا مومن کامل کے سوا کسی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ باوضو رہنا مومن کامل کے سوا کسی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو شریعت نے پاکی کی طرف انسان کی کتنی رہبری کی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے موقع رہا تو انشاءاللہ پاک صاف رہنے پر اور وضو کی حکمتوں کے اوپر بھی بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔